الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق الله العظيم. میرے محترم دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ کا فضل اور کرم کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں پھر دوبارہ اللہ تعالی کی بہت ہی عظیم الشان کتاب قرآن الکریم لے کر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی. تو آج انشاءاللہ ہم سورۃ النساء کی 104 نمبر آیت سے تفسیر سنیں گے. آپ کو معلوم ہے اس سے پہلے بات اللہ کے راستے میں جہاد یا اسٹرگل کرنے کے سلسلے میں چل رہی تھی.
اور اس میں بیچ میں یہ بھی بات آ گئی کہ جہاد کرتے وقت، جہاد کے میدان میں نماز کا وقت اگر آ گیا تو نماز کیسے پڑھی جائے گی، اور پھر سلسلے میں جو ہے نماز جب ہم سفر میں ہوتے ہیں تو کس طریقہ سے نماز ہم پڑھیں گے، اس سلسلے میں بات گئی، قصر، اور بیچ میں جو ہے یہ سب باتیں گئی، اور پھر اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ سبحانہ و تعالی جہاد کے ساتھ ریلیٹڈ ایک اور بات آپ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالی لے کے آئے، اور یہ بہت ہی عظیم الشان اور بہت ہی اہم بات ہے۔ اس آیت کو سمجھنے سے پہلے آپ ایک بات سن لیں، وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمارے سامنے دو راستے ہیں، دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو وہ یہ ہے کہ جو طریقہ صراط مستقیم ہے، جو بالکل حق راستہ ہے، اور اس راستے میں چلنے والے بھی بہت ہیں، اور دوسرا راستہ اور دوسرا طریقہ یہ ہے جو غلط طریقہ ہے، جو باطل ہے، ناحق ہے، اور اس راستے میں بھی بہت سارے لوگ چلنے والے ہیں، اور اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں زیادہ لوگ ہیں۔ تو جو لوگ غلط راستے پہ ہے، باطل راستے پہ ہے، ناحق طریقہ پر چل رہے ہیں، اس میں بھی لوگ بہت اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں آج کل کی دنیا میں غلط راستے میں چلنے کے لیے، غلط راستے کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں پیسہ خرچ ہو رہے، اور اس میں جو صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اس کے اندر بھی بہت سارے لوگ ہیں اور اس میں اسٹرگل کر رہے ہیں۔ اس میں بھی کم ہے، لیکن اس کے باوجود اس میں بھی بہت لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کر رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دیکھو، اگر کوئی آدمی غلط راستہ پہ ہونے کے باوجود وہ اتنی اسٹرگل کرے اور اتنا پیسہ خرچہ کرے، اور جس کو معلوم ہے کہ اس کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے، نہ آخرت ہے، نہ اللہ ہے، نہ آخرت میں اس کو کچھ ملنے والی ہے، اس کے باوجود اگر یہ اتنی کوشش کرے، تو پھر تم، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ راستہ صحیح ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے وہ راستہ صحیح ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ اس راستے پہ چلنے کے بعد تمہیں آخرت میں بہت بڑی ایک چیز ملنے والی ہے، اس کے باوجود تم پھر کیوں تھک جاتے ہو؟ تم پیچھے کیوں ہٹ جاتے ہو؟ تمہارے لیے یہ صحیح نہیں کہ تم غلط صحیح راستے پہ ہونے کے باوجود تم پیچھے ہٹ جاتے ہو، یہ تمہارے لیے بہت ہی یعنی افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی یہاں پہ مسلمانوں کی ہمت افزائی کی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، تم کمزوری مت دکھاؤ، دوسرے گروپ کے ساتھ، دوسری جماعت کے ساتھ لڑنے میں تم کمزوری مت دکھاؤ، کبھی بھی کمزوری مت دکھانا۔ اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون، اگر اللہ کے راستے میں
یا اللہ کا دین بلند کرنے کے لیے اگر تم تکلیف اٹھاتے ہو، ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون، تو اس میں کیا بڑی بات ہو گئی ہے؟ جو لوگ غلط راستے پہ ہیں وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ دنیا میں آپ دیکھیں گے ہزاروں لوگ ایسے ہیں، غیر مسلموں میں ہزاروں مشنریز ایسے ہیں، لوگ پیسے بغیر کسی قسم کی اجرت اور کسی قسم کی جو ہے پروفٹ لینے بغیر والنٹیرلی ہزار لوگ کام کر رہے ہیں، وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان تکونوا تعلمون، اگر تم اس راستے پہ تکلیف اٹھاتے ہو، فإنهم يعلمون، تو جو دوسرے لوگ غلط راستے پہ وہ بھی تو تکلیف اٹھا رہے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم تکلیف اٹھا رہے ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم اللہ سے جو امید رکھتے ہو، ما لا یرجون، وہ لوگ اس کی امید بھی نہیں رکھتے۔ ہماری امید کیا ہے؟ ہماری امیدیں کیا ہے؟ کہ ہم جو کچھ دنیا میں اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کی شریعت کے لیے، احکام کے لیے جو کچھ ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اجر دیں گے، ثواب دیں گے، یہ ہماری امیدیں ہیں۔ اور یہ جو غیر مسلم کفار اور اللہ کا جو دین ہے جو مانتے نہیں جو لوگ، ان کے سامنے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ آخرت کی یقین ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ ان کے اندر یہ امید ہے کہ انہیں ان لوگوں کو کوئی چیز آخرت میں ملے گی۔ اس کے باوجود یہ لوگ اگر اتنی محنتیں کر رہے ہیں، اتنے پیسہ خرچہ کر رہے ہیں، تو پھر تمہارے لیے تو اور بھی زیادہ خرچ کرنا چاہیے، تمہارے لیے تو اور بھی زیادہ ٹائم دینا چاہیے، تمہیں تو اور تمہارے اندر اور بھی شوق اور جذبہ ہونا چاہیے۔ ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے کہ اگر ہم دوسری جو قوم ہے ان کی جو محنت ہے، ان کی جو محنتیں ہیں، ان کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں ہیں۔ ہم تو اگر دنیا میں اس دنیا میں اگر کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسہ کے لیے ایک دفعہ اگر ہم نے کچھ پیسے دے دیا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ دے دیا، لیکن اب جا کے دیکھیں جو غیر مسلم مشنریز ہے، یہ لوگ صرف اپنی کنٹری میں نہیں ہے، پوری دنیا میں جہاں کہیں ان کے لوگ ہیں، صرف ان کے لوگ نہیں ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں جو کمزور ہے مالی اعتبار سے، غریب ہے، مسکین ہے، یتیم ہے، دین پھیلانے کے لیے، غلط راستہ بتانے کے لیے ہزاروں کروڑوں جو ہے پیسہ یہ لوگ خرچہ کر رہے ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں سچا دین دیا، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی چیز اللہ نے ہمیں دی ہے، اور اللہ نے ہمیں اتنے بڑے نبی دیے جس کو پوری دنیا آج ماننے کو تیار ہے کہ ہمارے پاس جو دین ہے، جو اسلام ہے، بہت ہی عظیم الشان دین ہے۔ اس کے باوجود ہم اس کی بلندی کے لیے، اس کو آگے بڑھانے کے لیے ہمارے اندر کسی قسم کی کوشش نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، کہ تم اللہ سے جو امیدیں رکھتے ہو وہ لوگ اس کی امید نہیں رکھتے۔
کیا امید ہے؟ ایک نمبر بات تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن الکریم میں دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں اس دین کو، اس اسلام کو ختم کرنے کے لیے ہر قسم کی کوشش ہوتی رہے گی. اللہ فرماتے ہیں واللہ متم نورہ، اللہ کی طرف سے جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کے پاس ہر قسم کی قدرت ہے، اللہ یہ فرماتے ہیں کہ واللہ متم نورہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس نور کو آگے تک لے جائیں گے، اس کو مکمل کریں گے. دوسری جگہ پہ اللہ فرماتے ہیں لیظہرہ علی الدین کلہ، کہ اگر تم اس دین کے لیے کوشش کرو گے تو اللہ کی طرف سے وعدہ یہ ہے کہ لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس دین کو تمام جتنی ادیان اس دنیا میں ہیں، جتنے ریلیجنز اس دنیا میں ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ تمام ادیان کے اوپر اس دین کو اللہ سبحانہ و تعالی غالب فرمائیں گے، اللہ تعالی ہمیں وکٹری دیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے لیے تو یہ امید ہے، تمہارے سامنے تو یہ چیز ہے، اس کے باوجود تم پھر کیوں تھک جاتے ہو؟ پھر اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں، سامنے آ رہا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری اس محنت کی وجہ سے اللہ تمہیں اس دنیا میں تمہیں عزت دیں گے، اور آخرت میں تو اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے لیے جنت جیسی جگہ رکھے. اس کے باوجود تم کیوں تھک جاتے ہو؟ تم کیوں دین کے لیے کام نہیں کرتے ہو؟ تم اپنی جان، اپنا مال کیوں اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہو؟ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اللہ سب جانتے ہیں کہ تمہاری جان، تمہارا مال، تمہارا وقت یہ کس چیز کے لیے خرچ ہو رہے ہیں، اللہ کو معلوم ہے. اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں حکیمہ، اللہ سبحانہ و تعالی بڑی حکمت والا. اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کس قسم کی دین تمہیں چاہیے، اور تمہارے دنیا میں آنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے سامنے یہ جہاد اور اللہ کے راستے میں جو ہے اسٹرگل کرنا، یہ سب چیزیں جو تمہارے لیے رکھی ہے، اس میں بڑی حکمت ہے، اور اس حکمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی تمہارے سامنے اس قسم کی چیزیں لاتے ہیں. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. دنیا میں ایک اور اہم بات اس آیت کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ جب کوئی آدمی صراط مستقیم پر ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو بھی سچویشن آئے، اس کے سامنے جو بھی سچویشن آئے، ہر حال میں اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کے اوپر چلے، وہ قرآن اور حدیث پر چلے، اور اللہ کی طرف سے ان کو جو حکم ملا ہے اس کے خلاف نہ کرے. اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاندان تھا، اور اس خاندان کے اندر ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا بشیر. اس کا نام تھا بشیر. یہ تھا منافق تھا یہ. تو اور یہ آدمی ایک دفعہ ایک صحابی، ان کا نام تھا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ،
اور قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک چاچا تھے، انکل. یہ بشیر جو ہے ایک دفعہ جا کے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاچا کے گھر پہ چوری کی. اور آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ منورہ میں اس وقت جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہجرت کر کے، تو مسلمانوں کی حالت بہت ہی فائنینشیلی بڑے کمزور تھے لوگ. اور مدینہ منورہ میں اس وقت اگر کسی مسلمان کے گھر پہ گیہوں کا آٹا یا جو کا آٹا یا کھجور مل گئی تو بہت بڑی بات تھی، بہت بڑی بات تھی. بہت ہی فقر و فاقہ اور اس قسم کی زندگی صحابہ کرام گزر رہے تھے. تو اس لیے صحابہ کرام اور یہ جو گیہوں کا آٹا اور یہ جو کا آٹا، یہ اس وقت مدینہ منورہ میں یہ بنتے نہیں تھے، یہ شام سے آیا کرتے تھے، سیریا سے. تو اس لیے صحابہ کرام جو ہے یہ گیہوں کا آٹا اور یہ یعنی جو کا آٹا یہ جو ہے بڑی محنت سے اس کو جمع کرتے تھے. اور شام سے اگر کسی بھی ٹائم میں کچھ آ گیا تو یہ صحابہ کرام مہمانوں کے لیے، یہ بعض دفعہ صحابہ کرام کے مہمان آیا کرتے تھے. یہ لوگ تو کسی بھی طریقہ سے زندگی گزار لیتے تھے لیکن مہمان کی بڑی قدر کرتے تھے. تو مہمان کے لیے جو ہے نا یہ آٹا اور یہ جمع کر کے رکھتے تھے کہ کیا کوئی مسلمان مہمان یا کوئی بھی مسلمان آ گئے تو ہم مہمانداری کر سکتے ہیں. تو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چاچا جان جو ہے ایسے کچھ آٹا جو ہے نا جمع کیا، خریدا اور اس میں جو ہے اسٹور کر کے اسٹوریج میں رکھ دیا. اور اس کے ساتھ میں جو ہے کچھ اسلحہ اور ویپنز بھی ساتھ میں رکھ دیا تھا کہ مستقبل میں فیوچر میں اگر کوئی جنگ ہو یا کچھ ہو تو استعمال کریں. تو یہ بشیر جو ہے ان کے گھر پہ گھس گیا اور جو ہے یہ چوری کر کے لے کے چلا گیا. تو صبح جو ہے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ان کے چاچا آئے اور شکایت کی کہ دیکھو میرے گھر پہ تو چوری ہو گئی اور میں نے جو آٹا اور جو کچھ رکھا تھا یہ کسی نے لے کے چلا گیا. تو یہ بات مدینہ میں پھیل گئی. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ ہمیں معلوم ہے کس نے چوری کی، کیونکہ ہم نے کل رات یہ بشیر کے گھر پہ آگ جلتے ہوئے دیکھا. کیونکہ اس زمانہ میں جو ہے آپ کو معلوم ہے کہ تو اس نے لوگوں نے کہا کہ ضرور اس نے جو ہے یہ آٹا چوری کر کے لے کے گیا اور رات میں جو ہے کھانا وانا پکایا اور کھایا، تو اس لیے یہ آدمی اس نے کیا. تو جب یہ بات معلوم ہو گیا بشیر کو تو انہوں نے جو ہے وہاں پہ ایک مدینہ منورہ میں ایک اور صحابی تھے، ان کا نام تھا لبید رضی اللہ عنہ، بڑے پرہیزگار متقی صحابی تھے. انہوں نے کہا کہ دیکھو مجھے معلوم ہے یہ چوری کس نے کیا. اس نے جو ہے لبید رضی اللہ عنہ کے اوپر یہ تہمت ڈالی. لبید کو جب پتہ چلا کہ میرے اوپر یہ تہمت لگائی، تلوار لے کے نکلا اور یہ اس کے پاس آیا بشیر کے پاس کہ تم نے میرے نام کیوں کہا؟ میں نے تو کچھ نہیں کیا. اگر جب تک تم صحیح بات نہیں بتاؤ گے تو میرے پاس تلوار ہے، میں تمہیں دکھاؤں گا. تو وہ ڈر گیا. اب اس نے بات چینج کر کے دیکھو تمہاری بات میں نے نہیں کی، تمہارا نہ تم بڑے اچھے آدمی ہو، تم کیسے سے کام کر سکتے ہو. ایک یہودی نے ایسا کام کیا، اس نے کسی اور یہودی کا نام مینشن کیا، کہتی ہے مجھے معلوم ہے کہ وہ یہودی نے یہ کام کیا. تو اب یہ بیچ میں لبید رضی اللہ عنہ کا نام آیا تھا، لیکن اب یہ مسئلہ جو ہے نا بشیر اور یہودی کا جو آدمی ہے، یہودی کے جو خاندان ہے ان میں سے ایک آدمی جس کا نام ذکر کیا، اب یہ دونوں کے آپس میں مسئلہ آ گیا اور یہ دونوں
خاندان جو ہے آپس میں بہت جھگڑا فساد شروع ہو گیا, ایک دوسرے کو بلیم کرنا شروع کر دیا. فائنلی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کیس کو لے کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور قتادہ نے یہ ذکر کیا کہ یا رسول اللہ, یہ جھگڑا تو بہت اہم جھگڑا ہے, لیکن ہمیں بہت شک یہ ہے کہ یہ کام جو ہے بشیر نے کیا ہے. اور بشیر تھا, ہے تو ظاہری اعتبار سے مسلمان, منافق تھا لیکن مسلمان, اور اس طرف یہودی, دوسرے کا نام جو ہے وہ جوش تھا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ کیس آئی تو نبی علیہ السلام کو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ, ہمیں یہ شک ہے کہ یہ یہودی آدمی ایسا نہیں کیا, یہ بشیر نے ایسا کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اچھا, اب وہ بشیر نے ایک کام اور یہ بھی کیا تھا, یہ جو اسلحہ اور یہ جو ویپنز اس نے چوری کر کے لایا تھا, تو یہ آدمی جب ان کو بشیر کو پتا چلا کہ میرے اوپر جو ہے یہ پرابلم آنے والی ہے, اس نے جو ہے یہ ساری اسلحہ جو ہے لے کے وہ یہودی کے پاس رکھا کہ تم یہ ساری چیزیں تم اپنے پاس رکھو. اس کو پتا نہیں تھا, اس نے کہا سمجھا کہ شاید میرے پاس یوں ہی رکھا ہے. تو اب یہ اسلحہ وہاں پہ رکھنے کے بعد اس نے یہ بات پھیلا دی کہ یہ چیزیں تو وہاں اس یہودی کے پاس ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جب یہ بات آئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی پروف نہیں ہے. ظاہری پروف تو یہ ہے کہ تمہارے پاس یہ چیز ملی, تمہارے پاس یہ چیز ملی ہے, تم نے کیا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ فیصلہ جو ہے بشیر کے خلاف ہی کرنا پڑے گا, یہودی کے, یعنی یہودی کے اوپر ہی یہ چوری کی سزا ان کے اوپر ہی ہونی چاہیے, کیونکہ یہودی نے ان کو ملا ہے, ان کے پاس ملا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا ذہن میں یہ بات آئی, دل میں یہ بات آئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے کس طریقہ سے ایک مسلمان خاندان کے اوپر تم ایسے تہمت لگائی, یہ تو مسلمان ہے, اور تم نے جو ہے یہودی کو جو ہے, یہودی یہ ہمارے دشمن ہے, اور تم ایک مسلمان کے اوپر تم نے ایسی چیزیں تہمت لگائی. تو اس سے قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی پریشانی ہوئی کہ ان کو معلوم تھا کہ یہودی نے کیا نہیں, کیا ہے بشیر. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان کے پاس کوئی اور ایویڈنس نہیں ہے, پروف نہیں ہے, تو اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے سمجھایا ہے. اور قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان تھے کہ میں نے یہ بات کیوں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے گیا. اب یہ پریشانی ہوئی, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا رجحان ایسا تھا کہ اس یہودی کا ہاتھ کاٹنا چاہیے کیونکہ اس نے چوری کی. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اسی وقت یہ آیت نازل فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. کیا کر رہے ہیں آپ, اس سے کیا پتہ لگتا ہے کہ جسٹس جو ہے, انصاف, یہ اسلام میں اتنی بڑی چیز ہے. چاہے آپ کا دشمن کوئی کام کرے, چاہے آپ کا دشمن جو ہے حق راستے پہ ہے, تو آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کے دشمن ہونے کے باوجود آپ اس کے خلاف رائے نہ دیں, آپ اس کے خلاف جو ہے نا کوئی فیصلہ نہ کریں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتا ہے کہ یہ بشیر جو ہے مجرم ہے, اور یہودی جو ہے مجرم نہیں ہے, لیکن ہے تو دشمن. اور یہ بشیر اگرچہ منافق ہے لیکن اس کے باوجود مسلمان تو ہے. یہ مسلمانوں کی مسجد میں آتے ہیں, یہ مسلمانوں کے ساتھ نماز بھی پڑھتا ہے, یہ مسلمانوں کے ساتھ جہاد میں بھی کبھی کبھی شریک ہو جاتا ہے,
اس کے باوجود اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا یہ آپ کے دشمن یہودی ہے، یہ آپ کے دشمن ہے، لیکن اس کے باوجود آپ کا فیصلہ جو ہے حق پر ہونا چاہیے. آپ ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں کہ جو فیصلہ ناحق ہو اور آپ کی دشمن کی وجہ سے وہ اس کو سزا ملے. اللہ نے فرمایا یہاں پہ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے، ہم نے آپ پر ایک سچی کتاب اتاری. مقصد کیا ہے؟ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ، تاکہ آپ لوگوں میں فیصلہ کریں اللہ کی ہدایت کے مطابق. یہ بات یاد رکھنا ہے، مسلمانوں کے بارے میں یہ بات آتی نہیں کہ یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، لیکن مسلمان ہمیشہ انصاف پر ہے، اور مسلمان جو ہوگا وہ ہمیشہ انصاف پر ہوگا، چاہے اس کے سامنے کوئی دشمن، اگر اس کے سامنے دشمن اور دوست دونوں کا مسئلہ آ گیا اور دشمن جو ہے حق پر ہے، تو ایسے مسلمان اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ دشمن کا ساتھ دے، لیکن یہ دوست کا ساتھ نہ دے، کیونکہ یہ انصاف ہے. إِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ. اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. اب جو ہے خصیم ان کا مطلب ہوتا ہے، خصم ان کا مطلب ہوتا ہے طرف، کسی ایک کا جو ہے نا سائڈ لے لینا. تو وہ آدمی جو کسی ایک کا فیور کرتا ہے، کسی کے سائڈ لے لیتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ آپ خائنین، جو لوگ خیانت کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے آپ ساتھ دینے والا نہ بنے، ساتھ دینے والا نہ بنے، ایسے لوگوں کے ساتھ دینے والا آپ نہ بنے. تو آپ یہاں پہ جو ہے ایک طرف منافقین اور یہ خائنین ہے، یہ خیانت کرنے والے ہیں، چوری تو کیا ہے لیکن آپ جھوٹ بول رہے ہیں اور کسی اور کے اوپر تہمت لگا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ خائنین ہیں، یہ خیانت کرنے والے ہیں، اور آپ ان کی فیور میں بات نہ کریں. اگرچہ آپ کی دوسری سائڈ میں جو ہے آپ کا دشمن ہے، یہودی ہے، بہت بڑا دشمن ہے، اس کے باوجود آپ ان کے خلاف فیصلہ نہ کریں، کیونکہ یہ یہودی حق پر ہے اور یہ آپ کا مسلمان جو بھائی ہے یہ نہ حق پر ہے، اس لیے آپ ان کے فیور میں آپ فیصلہ نہ کریں. وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ. اور آپ نے جو کام کیا ہے، آپ کے دل کے اندر جو وہ بات آ گئی تھی کہ آپ منافق کے فیور میں فیصلہ کریں گے اور یہ یہودی کے خلاف فیصلہ دیں گے، یہودی کا ہاتھ آپ کاٹ دیں گے، یہ جو آپ کے ذہن میں یہ بات آئی تھی، اس کے لیے اللہ سے توبہ کریں. دیکھیں کتنی بڑی بات ہے. اللہ کے نبی ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، صرف ذہن میں یہ بات آئی تھی کہ ایویڈنس کے اعتبار سے تو یہودی حق پر ہے، نا حق پر ہے، اور منافق جو ہے حق پر ہے، اس لیے فیصلہ ہو جانا چاہیے. اس طریقہ سے اللہ نے فرمایا کہ آپ بڑے نبی ہیں، آپ بڑے انسان ہیں، آپ اللہ کے بڑے قریبی انسان ہیں، آپ کے لیے اس قسم کی سوچ بھی صحیح نہیں، آپ کے لیے اس قسم کی سوچ بھی غلط ہے. تو اس لیے علماء لکھتے ہیں بعض دفعہ اللہ سبحانہ و تعالی، بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ توبہ کریں، اس کا مطلب یہ نبی وسلم گناہ گار ہے، نبی وسلم گناہ کرتے ہیں، تو ورنہ اللہ کیوں فرماتے ہیں کہ استغفر اللہ، توبہ کریں، استغفار کریں. تو اس آیت سے یہ لگتا ہے کہ نبی معصوم نہیں ہوتے، نبی انوسنٹ نہیں ہوتے، نبی کی طرف سے بھی غلطی ہوتی ہے، نبی بھی گناہ کرتے ہیں. اس سے یہ پتہ لگتا ہے نا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے
جب اس دنیا میں ایسے ہوتا ہے، جب آدمی کسی کا بہت ہی قریبی انسان ہوتا ہے، جب آدمی بہت قریب کا ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف سے اگر چھوٹی موٹی بھی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کی دھمکی بہت بڑی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا ایک بیٹا، اس نے کچھ غلطی کی، اور آپ کا جو ہے دوسرا کوئی دوست ہے، اس کا کوئی بیٹا سیم قسم کی غلطی کی ہے، آپ نے اس کے بیٹے کو تو آپ نے صرف کہہ دیا بیٹا ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور آپ نے اپنے بیٹے کو تھپڑ مار دیا۔ کیوں نے تم ایسا کیوں کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا بیٹا آپ کا بہت زیادہ قریبی انسان ہے، قریبی آدمی ہے۔ اب یہ کہتے ہیں کہ تم میرے بیٹے ہونے کے باوجود تم ایسا کام کیوں کیا؟ تمہارے لیے مناسب نہیں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کو کبھی کبھی اللہ نے قرآن کریم میں دھمکی دیتے کہ ایسے تم نے کیوں کیا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انبیاء علیہ السلام معصوم نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام معصوم ہے، انوسنٹ ہے، لیکن چونکہ یہ بڑے قریبی انسان ہیں، اللہ کو بہت اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، خلیل ہوتے ہیں، دوست ہوتے ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس قسم کے ورڈ قرآن شریف میں استعمال کرتے ہیں۔ تو میں واستغفر اللہ، جو آپ نے آپ کے ذہن میں جو بات آئی تھی، اس بات کے لیے اللہ سے توبہ کرے، استغفر اللہ، اللہ سے معافی مانگے۔ اس لیے اس آیت جو ہے، جس طریقہ سے کوئی آدمی اس آیت کو غلط راستے میں لے جا سکتے ہیں اور یہ کہہ سکتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام پروفیٹس جو ہے انوسنٹ نہیں ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت ہی دلیل ہے، پروف ہے کہ انبیاء علیہ السلام انوسنٹ ہے۔ دلیل کیسے ہے؟ پروف کیسے دیں گے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب انبیاء علیہ السلام، گناہ تو دور کی بات ہے، گناہ تو دور کی بات ہے، انبیاء علیہ السلام کے ذہن میں جب گناہ کی کوئی بھی فکر بھی آ جاتی ہے، اسی وقت اللہ سبحانہ و تعالی جبریل علیہ السلام کو بھیجتے ہیں آیات دے کے اور کہتے ہیں کہ آپ غلط راستے پہ ہیں، آپ سدھر جائیں، آپ اس راستہ پہ اختیار نہ کریں۔ تو اس لیے انبیاء علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالی گناہ ہونے سے پہلی ہدایت دے کے ان کو گناہ سے محفوظ کر لیتے ہیں، اس لیے گناہ نہیں ہوتا ان سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں واستغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرے، اور جو گناہ تو نہیں کہہ سکتے، جو سوچ آپ کے اندر آ گئی تھی، جو جس طریقہ سے آپ فیصلہ کرنے کی سوچ رہے تھے، اللہ فرماتے ہیں ان اللہ کان غفورا رحیما، اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہے، اللہ سبحانہ و تعالی رحیم ہے۔ آپ کی طرف سے جو بھی مسٹیک ہونے والی تھی، اللہ وہ بھی آپ کے لیے معاف فرما دیں گے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور رحیم ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ جھگڑا نہ کریں ان کے لیے جو لوگ اپنی نفس پر خیانت کی، یعنی یہ جو بشیر اور ان کا جو خاندان ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بہت زور سے کہنے لگے کہ ہم بڑے اچھے انسان ہیں، ہمارا آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا، اس لیے آپ جو ہے نا یہودی کے خلاف فیصلہ کریں، بشیر کے خلاف فیصلہ نہ کریں۔ تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہے وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، آپ جو خیانت کرنے والے ہیں ان کی حمایت آپ نہ کریں، ان کو آپ مدد نہ کریں، کیونکہ یہ تو خیانت کر رہے ہیں، یہ تو کچھ کیا ہے اور کسی اور کے اوپر اس کی تہمت دے رہے ہیں۔ آپ ان کے ساتھ مت ہونا، آپ ان کی مدد نہ کرنا۔ ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، اللہ سبحانہ و تعالی
ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں اور جو بہت بڑے گناہ گار ہیں. اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے. یہاں پہ ایک بات یہ ہے کہ بشیر نے تو صرف ایک ہی کام کیا کہ اس نے ایک دفعہ چوری کر لی. تو اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ بہت سارے گناہ کرنے والا یہ آدمی, ایسا کیوں کہا؟ یا اللہ نے کیوں ایسا کہا کہ بہت بڑا خیانت کرنے والا؟ کیونکہ آپ نے ایک دفعہ چوری کر لی, ٹھیک ہے یہ بڑا گناہ ہے کبیرہ ہے, لیکن آپ نے تو کیا ہے ایک دفعہ. اور اللہ نے بھی تو ایک دفعہ اگر کوئی آدمی کچھ کام غلط کرتا ہے تو معاف کر دیتا ہے. تو اللہ کیوں کہا کہ من کان خوانا نثیما, بہت بڑا خیانت کرنے والا ہے, بہت بڑا گناہ گار ہے. تو اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ جو آدمی ایک دفعہ چوری کرتا ہے اس کے اندر بہت سارے برائیاں ہوں گی, ورنہ یہ ایک چوری نہیں کر سکتا. اس لیے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک دفعہ ایک چور کی جو ہے سزا اعلان کیا کہ اس کا ہاتھ کاٹ دو. تو سزا ہے اسلام کے اندر. تو ان کی خاندان کی جو بڑی جماعت آئی, انہوں نے کہا امیر المؤمنین یہ صرف ایک ہی دفعہ چوری کی, تو آپ پلیز ان کو معاف فرما دیں. تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ دیکھو یہ جو پکڑے گئے نا, یہ جو پکڑے گئے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ آدمی ایک ہی دفعہ چوری نہیں کیا, اس نے بہت دفعہ چوری کیا ہوگا. کیونکہ اللہ میاں ایک آدمی کو صرف ایک غلطی کے لیے کبھی نہیں پکڑتے. یہ آدمی جو پکڑے گئے آج, اس کے پیچھے اس نے بہت ساری چوریاں پہلے کر چکے ہوں گے, جس کی وجہ سے اللہ نے اس کو پکڑا ہے. اللہ نے اس کو پکڑا ہے. تو اس لیے اللہ نے یہ فرمایا کہ من کان خوانا اثیما, ایک دفعہ تو یہ پکڑا گیا, لیکن اس سے پہلے بھی. اس لیے تاریخ میں یہ آتا ہے, محدثین کرام صحابہ کرام لکھتے ہیں کہ یہ بشیر فائنلی جب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعہ پتہ چل گیا کہ ہاں یہ آدمی چور ہے اور اس کا ہاتھ جو ہے کاٹو, سزا ہے اس کی, تو یہ بھاگ گیا مکہ میں. ٹھیک ہے, مکہ میں جانے کے بعد وہ کسی عورت کے گھر پہ ٹھہرا ہوا تھا. تو اس عورت کو جب پتا چلا کہ اس کے بارے میں اعلان ہو چکا ہے کہ اس کو جو ہے چوری کی سزا ملے گی, تو اس عورت نے جو ہے اس کو گھر سے نکال دیا. یہ گھر سے نکلنے کے بعد یہ کسی اور جگہ پہ چوری کرنے کے لیے گیا. تو تاریخ میں آتا ہے کہ وہ کسی اور کے جب چوری کرنے کے لیے گیا تو اس کو وہ جو ہے نا وال جو ہے نا سوراخ کر رہا تھا اندر جانے کے لیے, تو وہ وال جو ہے اس کے اوپر گر گیا اور وہیں وہ مر گیا. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا يحب من كان خوانا, یہ تو بہت بڑا خیانت کرنے والا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی جو خیانت وہ یہ ہے کہ ایک نبی کے پاس یہ گیا, ایک نبی سید المرسلین اس کے پاس گیا جو نبی معصوم ہوتے ہیں, اور اس آدمی نے اس نبی سے ایسا کوئی کام کروانے کے لیے کوشش کی جو نبی کی شان کے خلاف ہے. اس نے کیا کوشش کی تھی؟ اس نے جھوٹ بول کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ آپ جو ہے یہودی کا ہاتھ کاٹیں. تو ایک نبی جو ہے, اس نبی کو اس نے غلط کام کروانے کی کوشش کی, تو یہ بہت بڑی خیانت ہے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من كان خوانا, یہ بہت بڑی خیانت کرنے والا انسان ہے اور یہ بہت بڑا گناہ گار ہے. کیونکہ نبی کو جو ہے, نبی کو ایسا ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے نا اچھا آدمی ہے, لیڈر قسم کے آدمی ہے, اور آپ کی سوسائٹی میں کمیونٹی میں ایسا کوئی آدمی کسی نے کچھ کام کیا, غلط کام کیا, آپ چونکہ وہ آدمی تھوڑا سا جو ہے سوسائٹی میں
نامی دامی انسان ہے، اب سارے لوگ آ گئے کہنے کہ آپ سے یہ کہنے لگے کہ یہ آدمی جو ہے نا اچھا آدمی ہے اور اس نے کسی وجہ سے ایسا کام کر بیٹھا ہے، اب ان کو معاف کر دیں. تو اس وقت انسان جو ہے حق پر اس کے اوپر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. انسان کو حق پر رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ یہاں پہ ہو گئے اور سبھی یہ کہہ رہے. اللہ فرما رہے نہیں، چاہے پوری دنیا ایک سائڈ میں ہے اور آپ حق پر ہے، ایک آدمی اکیلا ہے اور وہ حق پر ہے، آپ کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ آدمی جو اکیلا ہے اور حق پر ہے اس کا ساتھ دیں. اللہ فرماتے ہیں یہاں پہ ان ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم، کہ آپ جو لوگ اپنی نفس کے ساتھ خیانت کرتے ہیں ایسے لوگوں کی طرف سے آپ جھگڑا نہ کریں، ان کی حمایت نہ کریں، ان کی مدد اب نہ کریں. ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما، بے شک اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتے جو لوگ بہت زیادہ خیانت کرتے ہیں اور جو بہت بڑے گناہ گار ہیں. اللہ فرماتے ہیں یستخفون من الناس